فلم شروع ہوتے ہی گلیور نام کا ایک لڑکا نظر آتا ہے۔ وہ ہمیشہ اپنے آپ کو خوش رکھتا تھا۔ وہ ایک کمپنی میں ملازمت کرتا تھا۔ ایک دن گلیور ایک لڑکے کا انٹرویو کر رہا ہوتا ہے۔ وہ اس لڑکے سے کچھ غیر رسمی سوالات بھی کرتا ہے۔ پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ اس لڑکے کو نوکری پر رکھ لیا گیا ہے۔ پھر گلیور اس لڑکے کو دفتر کے وزٹ پر لے جاتا ہے۔ وہاں ایک اور لڑکی بھی ہوتی ہے جس کا نام ڈارسی ہے، اور گلیور اس نئے ملازم کو ڈارسی سے بھی متعارف کرواتا ہے۔ وہ ملازم ان دونوں کو دیکھنے کے بعد اندازہ لگاتا ہے کہ گلیور اس لڑکی کو پسند کرتا ہے، لیکن گلیور کو اس لڑکی سے بات کرنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ پھر اس دوران گلیور اور نیا ملازم لفٹ میں کہیں جا رہے ہوتے ہیں۔ اسی وقت وہاں ڈارسی بھی آ جاتی ہے۔ پھر وہ نیا ملازم ان دونوں کو اکیلا چھوڑ کر چلا جاتا ہے تاکہ وہ بات کرتے وقت ایک دوسرے کو سمجھ سکیں۔ آنے والے دنوں میں گلیور کو دفتر میں تفریح کرتے دکھایا گیا۔ اسی دوران وہ نیا ملازم وہاں پہنچ جاتا ہے۔ وہ گلیور سے کہتا ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ مجھے ترقی دے دی گئی ہے؟ میں اب آپ کا باس ہوں۔ پھر وہ ملازم گلیور سے کہتا ہے کہ یہ تمہاری فطرت ہے جس کی وجہ سے تم آج تک ترقی نہیں کر سکے، اس لیے تم کو اپنی فطرت بدل لینی چاہیے۔ ڈارسی کو آپ کے مزاج کی وجہ سے آج تک آپ کے لیے کوئی احساس نہیں ہے۔ یہ سن کر گلیور کچھ پریشان ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ ڈارسی کے دفتر چلا جاتا ہے۔ اس کے پاس جا کر وہ سفری معلومات کا فارم اٹھاتا ہے۔ ڈارسی اس سے پوچھتی ہے کہ کیا تمہیں سفر کرنا پسند ہے؟ گلیور کہتا ہے ہاں، میں سفر کرنے میں بہت زیادہ دلچسپی رکھتا ہوں۔ وہ بتاتا ہے کہ میں نیو یارک، انگلینڈ اور یہاں تک کہ ہندوستان بھی جا چکا ہوں۔ یہ جان کر ڈارسی کو اچھا لگتا ہے۔ پھر وہ گلیور سے کہتی ہیں کہ آپ کو اپنے سفر کیے ہوئے مقامات کے بارے میں ضرور لکھنا چاہیے۔ گلیور جب لکھنا شروع کرتا ہے تو یہ سوچنے میں الجھ جاتا ہے کہ کیا اسے لکھنا چاہیے، کیونکہ گلیور نے ڈارسی کو متاثر کرنے کے لیے جھوٹ بولا تھا۔ در حقیقت اس نے کہیں بھی سفر نہیں کیا تھا۔ پھر وہ انٹرنیٹ پر مختلف مضامین اور پیراگراف سے ایک اپنا آرٹیکل بناتا ہے جسے دیکھ کر ڈارسی خوش ہو جاتی ہے اور کافی متاثر بھی ہوتی ہے۔ پھر ڈارسی گلیور کو کہتی ہے کہ آپ کو برمودا ٹرائنگل پر جا کر کچھ ضرور لکھنا چاہیے۔ اگلے دن گلیور برمودا ٹرائنگل کا سفر شروع کرتا ہے، جہاں کشتی کا کپتان اسے کشتی تک لے جاتا ہے اور اس سے کشتی چلانے کی ہدایت کرتا ہے کہ آپ سرخ ٹریک کا سراغ لگاتے ہوئے سفر کرنا ہے، پھر آپ برمودا ٹرائنگل تک پہنچ جائیں گے، اور جب آپ واپس لوٹنا چاہیں تو اس بٹن کو الٹا دبا دیں۔ گلیور اس پر کہتا ہے یہ میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، دیکھو میں اسے بہت آسانی سے پورا کر لوں گا۔ اس کے بعد گلیور برمودا ٹرائنگل کی طرف سفر شروع کرتا ہے، لیکن وہ سفر کے دوران سو جاتا ہے۔ پھر اس کی کشتی سمندری طوفان میں پھنس جاتی ہے۔ جب وہ دوبارہ بیدار ہوتا ہے تو کچھ حقائق کا مشاہدہ کرتے ہوئے حیران رہ جاتا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ اس کے جسم پر کھڑے تھے اور انہوں نے اسے رسیوں سے باندھا ہوا تھا۔ یہ چھوٹے چھوٹے انسان تھے جو گلیور پر چڑھے ہوئے تھے، جنہیں بونا کہتے ہیں۔ ان چھوٹے چھوٹے انسانوں نے گلیور کے اوپر ایک پل بھی بنایا ہوا ہے، اور وہ چھوٹے لوگ گلیور کو ایک دیو سمجھ رہے تھے جو ان کو مار کر کھا لے گا۔ وہاں ان چھوٹے چھوٹے لوگوں کی آرمی بھی تھی، ان میں ایک جنرل آف آرمی بھی تھا۔ پھر گلیور آزادی حاصل کرنے کے لیے کھڑا ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر وہ چھوٹے لوگ اسے دوبارہ کھینچنا شروع کر دیتے ہیں۔ تبھی پھر گلیور دوبارہ نیچے گر جاتا ہے۔ وہ ایک ننھا سپاہی گلیور کے نیچے دب جاتا ہے۔ پھر وہ ننھے سپاہی اسے کھینچتے ہوئے اپنے بادشاہ کے پاس لے جا رہے ہوتے ہیں۔ گلیور بادشاہ سے کہتا ہے نہ میں دیو ہوں اور نہ ہی شیطان، بلکہ میں ایک عام انسان ہوں، اور یہ بتاؤ کون سی جگہ ہے، کیونکہ گلیور کو اب تک اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ پھر وہ ننھے فوجی گلیور کو ایک جگہ قید کر دیتے ہیں۔ قید خانے میں ہوریشیو نامی ایک اور قیدی سے بھی ملتا ہے، لیکن ہوریشیو گلیور کے برعکس تھا، کیونکہ وہ ان کی طرح بہت چھوٹا تھا۔ گلیور نے ہوریشیو سے پوچھا تم یہاں کیوں قید ہو؟ اس پر ہوریشیو جواب دیتا ہے مجھے شہزادی سے پیار ہے، شہزادی کے منگیتر جنرل نے مجھے اسی وجہ سے قید کر رکھا ہے۔ اسی دوران جنرل وہاں آ جاتا ہے۔ گلیور جنرل سے کہتا ہے تم احمق انسان ہو۔ جنرل اس سے پوچھتے ہیں کہ احمق کا کیا مطلب ہے؟ گلیور کہتا ہے کہ احمق کے معنی بہادر شخص کے ہیں۔ اس کے بعد جنرل خود کو بیوقوف کہنے لگتا ہے۔ ایک دن جنرل گلیور کو بیل گاڑی کے ساتھ جوڑ دیتا ہے اور خود اس پر سوار ہو جاتا ہے، لیکن ان کے ملک پر ایک اور دشمن ملک حملہ کر دیتا ہے اور پورے محل کو آگ لگا دی جاتی ہے۔ مزید یہ کہ شہزادی کو اغوا کرنے کی بھی کوشش کی جاتی ہے، لیکن وہاں آ کر گلیور شہزادی کو بچا لیتا ہے، لیکن پورے محل کو آگ لگا دی جاتی ہے اور عوام خوف زدہ ہو جاتی ہے اور ادھر ادھر بھاگنے لگتی ہے۔ وہاں لوگوں کی ہلچل مچ جاتی ہے۔ گلیور ان سے کہتا ہے پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، آگ میں بجھا دوں گا۔ پھر گلیور آگ کو بجھا دیتا ہے۔ جنرل صاحب بھی گیلے ہو جاتے ہیں۔ غصے میں آ کر جنرل وہاں سے چلا جاتا ہے۔ تمام معاملات کا مشاہدہ کرتے ہوئے بادشاہ گلیور سے خوش ہو جاتا ہے اور گلیور کو کھانے کی دعوت دیتا ہے۔ گلیور اس پر کہتا ہے میں ایک شرط پر دعوت کے لیے حاضر ہوں گا، جب آپ ہوریشیو کو آزاد کر دیں گے۔ پھر بادشاہ گلیور کی بات مان کر ہوریشیو کو رہا کرنے کا حکم دے دیتا ہے۔ پھر گلیور بادشاہ اور تمام لوگوں کے ساتھ کھانا کھا رہا ہوتا ہے۔ پھر بادشاہ گلیور سے پوچھتا ہے کیا تم دریا سے آئے ہو؟ گلیور اس پر کہتا ہے نہیں، میں نیو یارک سے آیا ہوں۔ پھر سب سوچنے لگتے ہیں کہ شاید وہ نیو یارک کا صدر ہے۔ یہ جان کر گلیور وہاں فخر محسوس کرنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے اس شہر کے ساتھ ساتھ نیو یارک کے باشندوں کو بھی بچایا۔
میں نیو یارک کا طاقتور اور عقلمند صدر ہوں۔ پھر بادشاہ اسے یقین دلاتا ہے کہ ہم جلد ہی تمہاری کشتی تلاش کر لیں گے۔ بادشاہ گلیور کے لیے ایک عظیم الشان گھر بناتا ہے تاکہ گلیور وہاں آرام سے زندگی گزار سکے۔ پھر دکھایا گیا ہے کہ گلیور اور ہوریشیو آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ شہزادی کو کیسے متاثر کیا جا سکتا ہے۔ پھر جیسے جیسے گلیور ہوریشیو کو بتاتا ہے، ہوریشیو ویسے ویسے گلیور کی باتوں کو فالو کرتا ہے۔ یہاں پر گلیور ہوریشیو سے وہ سارے بے وقوفانہ حرکتیں کرواتا ہے جو وہ خود کرتا رہتا تھا۔ اس کے باوجود شہزادی ہوریشیو سے متاثر ہو جاتی ہے۔ اسی رات جنرل گلیور کی کشتی تلاش کر لیتا ہے کیونکہ جنرل اس جگہ سے گلیور کو جلد سے جلد نکالنا چاہتا تھا۔ کشتی میں سے گلیور کو اپنا موبائل مل جاتا ہے جس میں ڈارسی کا وائس میسیج آیا ہوتا ہے۔ گلیور اسے سننے لگتا ہے۔ ڈارسی وائس میسیج کے ذریعے پیغام پہنچاتی ہے کہ میں تم سے ملنے وہاں پہنچ رہی ہوں۔ پھر دکھایا جاتا ہے کہ دشمنوں نے ان کی سلطنت پر پھر دوبارہ حملہ کر دیا ہے۔ ہوریشیو گلیور کو آ کر بتاتا ہے کہ ہمارے بادشاہ نے تمہیں ہماری سلطنت کا جنرل منتخب کر لیا ہے، تو اب آپ کو اس سلطنت کی حفاظت بھی کرنی ہوگی۔ پھر گلیور دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے سامنے آ جاتا ہے۔ وہ انہیں سمجھانے کی کوشش کرتا ہے یہاں سے پیچھے ہٹ جاؤ، لیکن مخالفین گلیور کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور وہ پتھر پھینک کر ان پر حملہ کرتے ہیں۔ گلیور کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا ہے۔ پھر گلیور انہیں کھینچتے ہوئے ان کی کشتی کو ساحل پر لے آتا ہے۔ اس طرح گلیور ان کی سلطنت کو محفوظ کر دیتا ہے۔ اب وہ جنرل گلیور سے بہت زیادہ حسد کرنے لگا تھا۔ پھر گلیور اور باقی لوگ اپنی جیت کا جشن منا رہے ہوتے ہیں۔ گلیور کو وہاں ایک ہیرو کا خطاب دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ گلیور کو بہت زیادہ سہولتیں بھی فراہم کی جاتی ہیں۔ شہزادی جنرل سے اپنا رشتہ توڑ دیتی ہے جس کی وجہ سے جنرل کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور پھر جنرل مخالفین کے بادشاہ کی طرف چلا جاتا ہے۔ جنرل نے وہ میگزین گلیور کی کشتی سے چرا لی تھی جس میں وہ روبوٹ بنانے کا پورا طریقہ موجود تھا۔ گلیور کے سامنے روبوٹ کی شکل پر نمودار ہوتا ہے اور خود کو روبوٹ کے طور پر چلاتا ہے۔ اس روبوٹ کو دیکھ کر گلیور خوفزدہ ہو جاتا ہے اور وہ روبوٹ اسے ہوا میں پھینکنا شروع کر دیتا ہے اور گلیور کی حقیقت سب کے سامنے آ جاتی ہے۔ وہ سب کو بتاتا ہے کہ اس کے کہے ہوئے الفاظ گھمنڈ اور جھوٹ پر مبنی تھے۔ پھر جنرل گلیور کو باندھ کر کہیں بھیج دیتا ہے۔ گلیور ایک جگہ پہنچتا ہے اور سوچتا ہے جیسے وہ اپنی ہی دنیا میں آیا ہو، لیکن وہ ابھی اس کے برعکس جگہ پر پہنچا تھا۔ پہلے وہ بونوں کے درمیان گیا تھا اور اب وہ خود سے زیادہ لمبے لوگوں کے درمیان آ گیا تھا، جہاں ایک بچے نے گلیور کو اپنی کھلونا گڑیا بنا لیا ہوتا ہے۔ پھر گلیور وہاں ہوریشیو سے ملتا ہے، جہاں ہوریشیو اسے بتاتا ہے کہ ڈارسی اس سے ملنے ہماری سلطنت میں آئی ہے، لیکن جنرل نے اسے بادشاہ کے ساتھ قید کر رکھا ہے اور یہ آپ ہی ہیں جو ان کی مدد اور ان کو آزاد کروا سکتے ہیں۔ رات کو بادشاہ اور ڈارسی تک پہنچ جاتا ہے۔ اگلے دن گلیور اور روبوٹ کے درمیان لڑائی ہوتی ہے۔ یہاں روبوٹ گلیور پر بھاری پڑتا ہے کیونکہ وہ گلیور کو کافی مارتا ہے، لیکن ہوریشیو روبوٹ کی کچھ تاروں کو کاٹ دیتا ہے اور موقع ملنے پر گلیور اس روبوٹ کو ختم کر دیتا ہے۔ اس طرح وہ لڑائی جیت جاتا ہے اور اس طرح بادشاہ بھی ہوریشیو اور شہزادی کی شادی کے لیے رضامند ہو جاتا ہے اور ڈارسی بھی گلیور کی غلطیوں کو معاف کر دیتی ہے، لیکن جنرل وہاں آ کر شہزادی کو پکڑ لیتا ہے۔ اسی وقت شہزادی خود کو آزاد کراتے ہوئے اسے ایک ضرب لگاتی ہے۔ نتیجے میں جنرل شہزادی کو چھوڑ دیتا ہے۔ پھر ڈارسی گلیور کے پاس جاتی ہے اور فلم بھی یہیں مکمل ہو جاتی ہے۔